علماء اکرام نے 6 ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ جن 6 چیزوں سے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ 6 ایسی چیزیں بیان کی ہیں علماء نے کہ جن 6 چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرتیں آ جاتی ہیں، دلوں کے اندر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان 6 چیزوں سے اللہ نے بھی روکا ہے، ان 6 باتوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی روکا ہے۔ اور بڑی عجیب بات بتلاؤں، یہ 6 کی 6 چیزیں حروف غین سے شروع ہوتی ہیں، ایک ہے عین، ایک ہے غین۔ یہ 6 کی 6 چیزوں کی جو ابتدا ہے یہ حرف غین سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان ان 6 باتوں کو سنے اور ان 6 باتوں کو سننے کے بعد ان پہ عمل کریں اور سوچیں کہ یہ 6 باتیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ ان 6 کاموں کی وجہ سے ہماری زندگی آج بے سکونی ہماری زندگی میں کیوں ہے، پریشانیاں کیوں ہیں، محبتیں کیوں ختم ہو چکی ہیں۔ ان 6 باتوں میں سے پہلی بات جو علماء نے لکھی ہے وہ ہے غفلت کا ہونا۔ غفلت کا ہونا، غفلت کی وجہ سے دلوں کے اندر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ غفلت کہتے ہیں کسی کو نظر انداز کرنا، کسی کو اگنور کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے مت ہونا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ آج دیکھیں بیوی کو شوہر سے اس بات کا گلہ ہے کہ یہ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، اور شوہر کو بیوی سے گلہ ہے کہ یہ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ اولادوں کو، ماں باپ کو اولادوں سے شکوہ ہے کہ یہ ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی طرح استاد کو شاگرد سے شکوہ ہے کہ یہ ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج یہ غفلت کی زندگی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا ذِكْرًا، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ذکر سے تمہیں کوئی چیز غفلت میں نہ ڈالے۔ یہی غفلت کا شکوہ خالق نے اپنے بندوں سے بھی کیا ہے، خالق نے اپنے بندوں سے بھی کیا ہے کہ کہیں دنیا کی چیزیں تمہیں مجھ سے غفلت میں نہ ڈال دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولادیں وہ اللہ کی یاد سے کہیں غفلت میں نہ ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اولادوں کے اندر اتنا کھو جاؤ کہ اللہ کی یاد کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ تم مال کے اندر اتنا کھو جاؤ کہ اللہ کی یاد کو چھوڑ دو۔ کہ تلاوت ہوتی تھی اب وہ تلاوت بھی چھوٹ گئی، پہلی صف میں نماز ہوتی تھی اب وہ نماز بھی چھوٹ گئی، ذکر و اذکار ہوتا تھا وہ ذکر و اذکار بھی چھوٹ گیا، جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت ہوتی تھی اب وہ سورہ کاف کی تلاوت بھی چھوٹ گئی۔ یہ غفلت کی زندگی یہ محبتوں کو ختم کرنے والی ہے، اور اسی سے علماء نے کہا کہ غفلت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ کے رب کا آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی کا آپ پہ حق ہے، آپ کے ماں باپ کا آپ پہ حق ہے، آپ کے اپنی جان کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو انتہا پسندی بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے غفلت سے کام لے تو بتائیے کہ اس گاڑی کا کیا حال ہوگا۔ اگر وہ اپنے روٹ کو دیکھنے کے بجائے غفلت سے موبائل کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے حادثات ہوتے ہیں اور کتنے ہی جانیں اسی غفلت کی وجہ سے چلی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے اپنے آپ کو اختیار نہ کرو۔ تو محبتوں کو جو ختم کرنے والی پہلی چیز ہے وہ ہے غفلت کا ہونا۔ یہ دلوں کے اندر نفرتوں کو پیدا کر دیتا ہے، یہ دلوں کے اندر محبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری چیز غیبت، دوسری چیز محبتوں کو ختم کرنے والی وہ ہے غیبت۔ غیبت کہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تب تو یہ غیبت ہے،
اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تب یہ تہمت ہوگا، تب یہ تہمت ہوگا، یہ غیبت نہیں ہوگا، یہ غیبت سے بھی پھر اعلیٰ گناہ ہے، یہ تہمت ہوگا اور تہمت کی سزا ہے، یہ پھر تہمت کہلائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس غیبت کا جہاں ذکر کیا، فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ نے فرمایا فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان کسی مردہ جانور کا گوشت نہیں کھاتا، اور پھر چھے جائے کہ وہ انسان ہو، اور پھر چھے جائے کہ وہ اس کا بھائی ہو، تو لا محالہ وہ کبھی بھی اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے کسی بھائی کا گوشت کھانا جسے ہم ناپسند کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر کہیں مجلس کے اندر کسی کی برائی شروع ہو گئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء اکرام نے لکھا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس مجلس سے اٹھ جائے، اس لیے کہ غیبت کا کرنے والا اور غیبت کا سننے والا یہ دونوں جہنمی ہیں، تو ہمیں اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے، یا یہ کہ ہم اس موضوع کو بدل دیں، یا یہ کہ ہم اس کی اچھی صفت بیان کر دیں۔ کسی کی برائی ہو رہی ہے، آپ نے اچھی صفت بیان کر دی، بھائی میں نے اس کو ہمیشہ فجر کی نماز میں پہلی صف میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جب آپ نے صفت بیان کر دی، گویا کہ آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی برائی نہیں سننا چاہتا، میں اس کی اچھائی بیان کروں گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی اچھائیوں پہ نظر رکھی جائے، برائیوں پہ نظر نہ رکھی جائے۔ یا آپ موضوع بدل دیں، بھائی فلاں جگہ کے لیے کون سی گاڑی جاتی ہے، آپ نے موضوع بدل دیا، تو یہ غیبت کہیں ہو رہی ہو تو اس غیبت کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کی غیبت کر دی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ظاہر ہے یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ حقوق اللہ کا معاملہ تو نہیں ہے کہ حقوق اللہ کے معاملے میں تو اللہ رب العزت معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ اس کے پاس جائے گا، بھئی میں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو ظاہر ہے وہ بھڑک اٹھے گا، کون سی برائی کی ہے میری، تو وہ زیادہ بھڑک اٹھے گا۔ اس کے لیے علماء نے اچھا طریقہ یہ لکھا ہے کہ آپ کسی کی جب آپ نے برائی کی تو اس کے پاس جب بھی ملاقات ہو تو ملاقات میں کہیں بھائی آپ کے مجھ پر کچھ حق ہے اور میرے بھی آپ پہ کچھ حقوق ہوں گے، اگر وہ ان حقوق کے اندر جو آپ کے مجھ پر ہے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دینا۔ اور ظاہر ہے وہ کہے گا میں تو معاف کر رہا ہوں، اور جو بھی حق میرا آپ پر ہو کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تو یہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ معافی ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا اور آپ نے اس کی برائیاں کی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو علماء نے لکھا اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس سورہ اخلاص کو جو میں نے 3 دفعہ پڑھا کہ جس کا ثواب ایک قرآن مجید کے ثواب کے برابر ہے، اس کا ثواب میرے فلاں بھائی تک پہنچا دیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس تک ثواب پہنچا دیں گے، اور اس حق کو جو آپ نے اس کے خلاف استعمال کیا اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرتیں آتی ہیں، دلوں کے اندر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہے غیبت کا ہونا۔ تیسری چیز غل کہتے ہیں کینہ، غل کہتے ہیں یہ بھی غین سے ہے، غل کہتے ہیں کینہ پرور، کینہ رکھنے والا۔ جو انسان دلوں کے اندر کینہ رکھتا ہے تو اس کینے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ دلوں کے اندر کینہ رکھے۔ ایک شادی کی دعوت میں جانا ہوا تو جب عین کھانے کے کھلنے کا وقت آیا تو پتہ چلا کسی نے کھانے میں مٹی ڈال دی ہے۔ اب ظاہر ہے جو میزبان تھا
انتہائی پریشان، اور معلوم بھی نہیں کس سے مٹی ڈالیں۔ اب وہ کھانا سامنے رکھیں تو یہ بھی ایک شرم کی بات ہے، مٹی کھانے میں ڈال دی۔ بڑا پریشان ہوا، اور اس پریشانی کے عالم میں لوگوں تک بھی بات آئی، مجھ سے بھی انہوں نے کہا۔ خیر یہ مجلس ختم ہوئی تو یہ جو میزبان تھا یہ اس تلاش میں لگا کہ آخر یہ کس نے یہ کام کیا ہے، اور مجھے پتہ تو چلے کون سی ایسی دشمنی تھی کہ جس کی وجہ سے آج اس نے جو ہے اتنا بڑا بدلہ مجھ سے لیا، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ تو چند دنوں بعد علم ہوا کہ ان کا ایک رشتہ دار تھا، اور اس رشتہ دار کی شادی 20 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس شادی کے اندر اس نے ان سے ان کی شادی میں کوئی ایسی بات کی تھی جو اس کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے 20 سال بعد اپنے اس کینے کا بدلہ لیا۔ 20 سال تک اپنے دل کے اندر بات رکھی کہ تمہاری شادی ہوگی تو میں ایسا بدلہ لوں گا، اور وہ اس کے دل کے اندر بات تھی، اور 20 سال بعد اس نے بدلہ لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، ایک صحابی آ رہے تھے، فرمایا چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھو، یہ نوجوان چلتا پھرتا جنتی ہے۔ صحابہ تو ظاہر ہے وہ آخرت کی فکر میں، آخرت کی سوچوں میں تھے، نیکیوں میں آگے مسابقت کرنے والے، دوڑ لگانے والے تھے۔ ایک صحابی ان کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ یہ ان کے مہمان بنے، اور 3 دن تک انہوں نے دیکھا کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہی نمازیں یہ پڑھتے ہیں، ہماری نفلیں وہی ہیں جو نفلیں ان کی ہیں، ہمارے اور ان کے اعمال میں بظاہر کوئی فرق نہیں۔ تو حضور نے ان کو جنتی کہا، ان سے پوچھ لوں کیا وجہ ہے؟ تو اس صحابی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، اس کے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، میں ایک عمل کرتا ہوں، شاید اس وجہ سے مجھے کہا ہوگا کہ رات کو جب بھی میں سوتا ہوں تو سارے لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو سب کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں، میرا دل سب کے لیے صاف ہوتا ہے۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس صحابی کو جنتی کہا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ شخص جنگل کے اندر چلا گیا، اور جانے کے بعد اس نے ایسی زندگی اختیار کرنی شروع کی کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا۔ آپ یوں سمجھے کہ بالکل راہب بن کر زندگی گزارنے لگا، اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس مقام تک وہ پہنچا کہ اللہ نے اس بندے کو الہام کیا، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اس بندے نے کہا کہ یا رب میں تو صرف آپ کی یاد مانگتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ فرمایا مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے۔ فرمایا آپ کی یاد، مجھے 2 وقت کا کھانا مل جائے تاکہ دنیا کی چیزوں سے میں بے غم ہو جاؤں، آپ کو یاد کرتا رہوں، مجھے معاش کے لیے دوڑنا نہ پڑے، بس آپ کی یاد مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، الہام کیا تمہیں یہ 2 وقت کا کھانا نصیب ہوگا، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ اور جب وہ گھر آیا تو ظاہر ہے جب کھانے کا وقت ہوتا تو ایک دسترخوان عمدہ قسم کے کھانے اس کے سامنے، ان کے گھر والوں کے سامنے پیش ہوتے اور وہ کھانے لگ جاتے، اور جو کمزور تھے وہ سب کے سب ظاہر ہے صحت مند ہونے لگے۔ تو ایک رشتہ دار ان کے گھر پہ آیا، اور ایک رشتہ دار نے ان سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح یہ کہاں سے آتا ہے؟ لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ فلاں کے گھر پہ کھانے کے وقت عمدہ قسم کے کھانے آتے ہیں، اور نہ جانے یہ کہاں سے آتے ہیں۔ تو رشتہ دار نے پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح مسلح لے کر جنگل کی طرف نکلا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے مجھ سے الہام کیا کیا مانگتے ہو؟ میں نے اللہ سے یہی مانگا، اور میں اللہ کی یاد میں ہوتا ہوں، اور مجھے معاش سے اللہ نے بیغم کر دیا۔ یہ رشتہ دار بھی چلا گیا، اس نے بھی مسلح لیا اور یہ بھی جنگل کی طرف چلا گیا، اور اسی طرح یہ بھی اللہ کو یاد کرنے لگ گیا، اللہ کو یاد کرنے لگ گیا۔ یاد کرتے کرتے یہ بھی اس مقام پہ آیا کہ اسے بھی الہام کیا میرے بندے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تو اور کچھ نہیں مانگتا، میرے جو فلاں رشتہ دار کے گھر میں کھانا آ رہا ہے، جو نعمتیں آ رہی ہیں اسے بند کر دیا جائے۔ اندازہ لگائیں
یہ غل کیا ہوتا ہے، اندازہ لگائیں یہ غل کیا ہوتا ہے۔ اسے غل کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھیں، اپنے دل کے اندر جو ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ سینہ بے کینہ رکھیں، ہمارا سینہ بغیر کینے کے ہو، دوسروں کی اچھائیوں پہ ہم نظر رکھیں، دوسروں کی اچھائیاں بیان کی جائے، دوسروں کی برائیوں پہ نظر نہ رکھیں۔ ہر انسان کے اندر کمیاں ہیں، ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں۔ ہمیں حکم یہ دیا کہ ہمیں دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا، اور ان کی اچھائیوں کو بیان کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو غل ہے یہ اندر ہی اندر انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں جو انسان کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالتی ہیں۔ پہلی بات غفلت، اور دوسری بات غیبت، اور تیسری بات غل، چوتھی بات غلو یہ بھی انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ نفرتیں ڈالتی ہے، یہ محبتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ غلو کسے کہتے ہیں؟ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں۔ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہونے کے بعد بیوی اپنے میکے چلی گئی، اور وہ بات اتنی تھی اور اس نے اتنی سی بات کو اتنی بڑا چڑھا کے پیش کیا، اتنی سی بات کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا، اسے غلو کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح اس مرد نے اپنی بیوی سے جو اس کی ہم کلامی ہوئی اور جو باتیں ہوئیں، اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے باتوں کو بڑا چڑھا کے پیش کیا۔ یا یہ مرد اپنے سسرال گیا اور اس کی ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی کی برائیوں کو بجائے اتنی بات کو وہ اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 1 کلو کی بات کو 1 من کر کے پیش کیا گیا، اسے غلو کہا جاتا ہے، اور شریعت نے اس چیز سے بھی روکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے قریب جو حتیم کا حصہ ہے کہ اسے بیت اللہ کے اندر شامل کر لوں، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ آپ نے ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر بیت اللہ میں نماز پڑھنی ہے تو آپ حتیم کے اندر داخل ہو جاؤ، تو آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اسے بیت اللہ کے اندر شامل کر لوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شامل کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر اسے میں شامل کر لوں تو نئے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے گی اور اس سے فتنہ اٹھنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے میں اس حتیم کو اس کے اندر شامل نہیں کر رہا۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا نبی علیہ السلام احتیاط فرماتے تھے، کتنا احتیاط فرماتے تھے۔ ایک بات علماء اکرام نے لکھی ہے کہ اگر ایسا سچ کہ جس سچ کی وجہ سے فتنہ اٹھنے کا اندیشہ ہو تو علماء نے لکھا اس سچ کو بھی ایسا بیان کیا جائے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور فتنہ بھی نہ اٹھے، اسے اتنا کھلا بیان نہ کیا جائے، اس لیے کہ فتنے کو دبانے کا شریعت نے حکم دیا، فتنوں کو اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں میں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، ہر آدمی کی زبان پر ہوتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہونی چاہیے برداشت تو غلط بات ہونی چاہیے، صحیح بات تو ہر آدمی برداشت کرتا ہے، بات تو غلط بات آدمی کو برداشت کرنی چاہیے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جو دوسروں کی بات کو برداشت کرے، مسلمان یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بات پہ جو ہے وہ بڑا چڑھا کے پیش کیا جائے۔ ان چیزوں سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ لاٹکانہ سے ایک فیملی آئی، ہمارے ساتھ عشقیہ ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کہیں پر دی ہوئی تھی اور کچھ اختلافات آ گئے۔ اب وہاں جرگہ موجود تھا اور یہ غصے کی حالت میں لاڑکانہ سے آئے، اور آنے کے بعد ملاقات بھی کی تو ہم نے بھی ان سے کہا بڑے آرام سے نرم گفتگو کی جائے، تو یہ خود گئے اور بیٹی کو بھی لے گئے اور جرگے کے سامنے اس لڑکے کو سنانے لگے اور انتہائی جب اتنی تیز زبان استعمال کی، اور میں نے کہا کہ وہی 1 کلو کی بات کو 1 من کر کے پیش کیا، تو اس لڑکے نے وہی کہا کہ 3 الفاظ اس نے استعمال کیے، 1 2 3، اور کہا جو کرنا ہے کرے۔ اب اندازہ لگائیے 4 دن کا بچہ گود میں اور عدم برداشت کی وجہ سے زندگیاں آپس میں کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی، اجڑ گئی۔ شریعت نے برداشت کرنے کا حکم دیا ہے،
اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آپ جو ہے ہر بات کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جائے۔ شریعت کہتی ہے باتوں کو جو ہے وہ جتنا دبا سکتے وہ دباؤ، اور اگر کوئی بڑی سی بڑی بات بھی ہے تو اسے مسکراتے ہوئے ٹال دیا جائے اور اسے اتنا بڑا چڑھا کے پیش نہ کیا جائے۔ مسئلوں کا حل ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، مسئلوں کا حل ان چیزوں کے اندر ہے کہ آدمی جتنی بات ہے اس بات کو اور کم کریں، اس بات کو اور نہ بڑھائیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے دلوں کے اندر کیا آتی ہیں؟ نفرتیں آتی ہیں، محبتیں ان باتوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پانچویں بات غرور تکبر، غرور تکبر، یاد رکھیے یہ غرور تکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ کو یہ بات جچتی ہے لیکن بندوں کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ اور غرور تکبر اللہ کو جب جچتا ہے، اللہ نے المتکبر یا اللہ الکبر ردائی، کہ یہ تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا فرمایا میں اس کی گردن کو مروڑ دوں گا۔ غرور کا ہونا، ایک آدمی کے پاس اچھی سواری ہے، ایک آدمی کے پاس اچھا گھر ہے، شریعت نے اس سے نہیں روکا۔ شریعت کہتی ہے اچھی سواری اگر آپ کے استطاعت میں ہے اور اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو وہ نعمتیں آپ کے جسم پر بدن پر نظر آئیں، شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے آپ اچھا پہنیں، آپ اچھا لباس استعمال کریں، اچھی سواری استعمال کریں، لیکن کہیں اچھی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد یہ دلوں میں خیال نہ آئے کہ یہ موٹر سائیکل والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو تو بند کر دینا چاہیے، یہ رکشے والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، میں اگر حکومت میں آ گیا میں سب سے پہلے ان کو بند کر دوں گا، یہ خیال نہ آئے۔ یہ پیدل گزرنے والے جو ہیں وہ گاڑیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، نہیں، آپ کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے سواری کی نعمت سے نوازا ہے، میرا یہ مسلمان بھائی یہ پیدل جا رہا ہے، یہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، یا اللہ تو اس کو بھی نواز دے، یا اللہ تو اس کو بھی نواز دے۔ ظاہر ہے اللہ آپ کے مال میں سے تو نہیں نوازے گا، اللہ اپنی قدرت سے نوازے گا، اللہ نے تو آپ سے مال نہیں چھینا۔ آپ کے دل میں یہ بات آئے یا اللہ تو اسے بھی نواز دے، جیسے اللہ نے آپ نے مجھے نوازا میرے اس بھائی کو بھی نواز دے، تو غرور کی وجہ سے بھی دلوں کے اندر جو ہے وہ نفرتیں آتی ہیں، دلوں کے اندر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ گھروں کے اندر میاں بیوی کے اندر لڑائی ہوتی ہے اور میاں اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم سے کون شادی کر رہا تھا، یہ تو میں نے کی ورنہ تمہیں تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور عورت کہتی ہے کہ آپ کو کون رشتہ دے رہا تھا، یہ تو میرے ماں باپ نے احسان کیا کہ آپ کو رشتہ دیا، یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور اس قسم کی باتوں کے اندر غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانا کتنا بڑا نام ہے اولیاء اللہ کی صفوں کے اندر، ان کے بارے میں آتا ہے اہلیہ ان کی بڑی بد اخلاق تھی، بڑی بد اخلاق تھی۔ چنانچہ ایک دن اپنے شاگرد سے کہا کہ آپ جائیں، اور جانے کے بعد، اور حضرت کا مزاج بھی انتہائی نازک تھا، کہیں گلاس اگر صحیح نہیں رکھا ہوتا تو کہتے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس گلاس کو سیدھا کیا جائے۔ ایک دن رات بھر جاگے تو کسی نے کہا حضرت کیا وجہ تھی آپ آج رات نہیں سوئے؟ کہنے لگے جس لحاف پہ میں سویا ہوا تھا اس لحاف کو سینے والے درزی نے وہ سلائی صحیح نہیں کی تھی، وہ ٹیڑھی تھی، اس کی وجہ سے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، اتنے نازک مزاج۔ تو ایک دن شاگرد سے کہا کہ گھر جائیں اور گھر سے فلاں برتن لے کے آئیں۔ شاگرد گھر گئے اور کہا حضرت والا نے یہ کہا ہے، اندر سے اہلیہ نے گالیاں دینی شروع کی، تمہارے حضرت کی یہ اور یہ واپس آئے اور اپنے حضرت سے کہا کہ حضرت کیسی بد اخلاق بیوی گھر کے اندر موجود ہے، اور کیسی بیوی ہے کہ جو بات بات میں آپ کو گالیاں دیتی ہیں، آپ جو ہے وہ اس بیوی سے اپنی علیحدگی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس وقت سواری تھی، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ شیر پر یہ سواری کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ بتاؤ یہ شیر پہ سواری دیکھی ہے میں نے؟ کہا دیکھی ہے۔ فرمایا بتاؤ کہ سانپ میرے ہاتھ میں آتے ہوئے دیکھیں؟ کہا دیکھیں۔ کہ ان سب چیزوں کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ اس بد اخلاق بیوی کی زبان کو برداشت کرنا ہے، اور میں اس کی زبان کو برداشت کرتا ہوں، اللہ نے ان تمام مخلوقات کو میرے تابع کر دیا ہے۔ تو جو مفت کا ولی بننا چاہتا ہوں، جو مفت کا ولی بننا چاہتا ہوں، اسے باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اور چھٹی چیز جو علماء کرام نے لکھی ہے وہ ہے غصہ۔ غصہ
میں نے بتایا کہ 6 چیزیں ہیں جو غین سے شروع ہوتے ہیں، جن 6 کاموں کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرتیں آتی ہیں: غفلت کا ہونا اور غیبت کا ہونا اور غل کا ہونا، غلو کا ہونا، غرور کا ہونا، اور چھٹی چیز ہے غصے کا ہونا، جسے غضب بھی کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اور بعض صحابہ بڑے بے تکلف تھے۔ اس صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مختصر نصیحت فرمائیے، مجھے مختصر بات فرمائیے، مختصر نصیحت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا: لا تغضب، غصہ کبھی مت کرنا۔ تیسری بار پوچھا، آپ نے فرمایا: لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ آپ نے اتنی خوبصورت نصیحت فرمائی۔ ایک روایت میں فرمایا: لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ وہ آدمی پہلوان نہیں ہے جو دوسرے آدمی کو پچھاڑ دے، اپنے آپ کو کہے میں پہلوان ہوں۔ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یہ آدمی سب سے بڑا پہلوان ہے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ آج دیکھیے گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں اور گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اس غصے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، غصے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر اس غصے کو پیا جائے، اس غصے کو جو ہے وہ غصے کا استعمال بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ غصہ ہر وقت جو ہے وہ پیا جائے، نہیں، بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ وہاں غصے کا استعمال ہونا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی اولادوں میں 7 سال کی عمر کا بچہ ہو تو اسے نماز کی تلقین کی جائے، اور 10 سال کی عمر تک ہو جائے پھر تلقین کی جائے، اور اگر نہ پڑھے تو اس کو ضرب بھی لگائی جائے، اس کی پٹائی بھی کی جائے، اس کو غصہ بھی کیا جائے۔ اب وہاں پر غصہ ہونا یہ اس بچے کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ہر مقام پہ غصہ ہونا، اور بعض لوگ فخریہ کہتے ہیں بھائی مجھے تو غصہ آ جاتا ہے، بھائی مجھے تو غصہ آ جاتا ہے، اور سامنے والے کو جو گویا کہ فخر کے طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بزدلی کی علامت ہے، یہ فخر کی علامت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ گھروں کے گھر ان کاموں کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان 6 باتوں پر خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں۔ یہ 6 کام وہ ہیں جس کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرتیں آتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات فرمائی غفلت کا ہونا، دوسری بات فرمائی غیبت کا ہونا، تیسری بات فرمائی غل کا ہونا، چوتھی بات فرمائی غلو کا ہونا، پانچویں بات فرمائی غرور کا ہونا، اور چھٹی بات فرمائی غضب کا ہونا، غصے کا ہونا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔